لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. قرآن پاک میں ہے کہ جو انسان بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب انسان ہے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. یہ بری بلا جس انسان کو چمٹ جاتی ہے اس کو ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے. جس طرح غرور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح حرص اور لالچ بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. جس کو ہم اردو میں لالچ کہتے ہیں اسی کو عربی میں حرص کہتے ہیں. کسی بھی چیز سے ضرورت سے زیادہ تعلق رکھنا، کسی بھی چیز کی طرف ضرورت سے زیادہ جھک جانا، اس کا لگاؤ رکھنا، یہ ہے لالچ. کسی انسان کے دل میں کسی چیز کی خواہش ہے، یہ اگر کسی حلال چیز کی خواہش ہے کوئی بری بات نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ اس خواہش کا انسان پر غلبہ ہو جانا یہ اسے لالچ بنا دیتا ہے اور یہی نقصان کی چیز ہے. کبھی انسان کو مال کا لالچ ہو جاتا ہے، کبھی منصب کا لالچ ہو جاتا ہے، کبھی کھانے پینے کا لالچ ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے کے ایسے حریص ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی مل جائے وہ کھا جائیں گے. نہ صرف یہ کہ کھا جائیں گے بلکہ مزید کی تمنا رکھیں گے. پیٹ بھر جائے گا مگر لالچ کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ حرص جو ہے وہ انسان کو دین اور دنیا میں نقصان پہنچاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے لالچ کی برائی بیان کی، اس کا نقصان بیان کی. دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، بھوکے بھیڑیے ہوں اور بکریوں کا ریوڑ ہو، اس میں ان کو چھوڑ دیا گیا، یہ دونوں بھیڑیے ان بکریوں کا جتنا نقصان کریں گے اس سے زیادہ انسان کو مال اور منصب کا لالچ نقصان پہنچاتا ہے. اس طرح سمجھائیں کہ اگر بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے درمیان، ظاہر ہے وہ بکریوں کو کاٹیں گے، کسی کو مار ڈالیں گے، کسی کو زخمی کر دیں گے. اسی طرح انسان اگر لالچ میں پڑ جائے گا تو وہ نقصان کرے گا، بہت زیادہ نقصان کرے گا. اپنے دین کا بھی نقصان اور اپنے دنیا کا بھی نقصان. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح، حرص اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی قوموں کو لالچ نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، لالچ نے ان کو خون بہانے پر آمادہ کیا، یعنی لالچ کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا اور حرام کاموں میں پڑ گئے. قرآن مجید ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے
کہ ہم شکر اور قناعت کا راستہ اختیار کریں۔ قناعت کہتے ہیں کسی بھی چیز پر اکتفا کر لینا، تھوڑی بھی چیز اس پر اکتفا کر لینا۔ لالچ ایسی چیز ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی چیزیں حاصل کرتے جائیں، لالچ ختم نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، اس لیے کہ اس میں ناشکری کے چھید ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، ناشکری کے سوراخ ہے اس میں۔ آپ جتنا بھی اس پیالے میں ڈالتے جائیں گے وہ ناشکری کے چھید سے نکلتا جائے گا۔ اور جس آدمی میں قناعت ہوگی، وہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اس کو نعمت جان کر اس کی قدر کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی انسان کے حرص کا، اس کے لالچ کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب تک زندہ ہے اس کی حرص ختم نہیں ہوگی۔ جو مل جائے گا اور کی تلاش کرے گا، جو مل جائے گا اور کی تلاش کرے گا۔ اگر وادی بھر کر سونا بھی دے دیا جائے گا، ایک پوری وادی بھر کر سونا دے دیا جائے تو اس پر اس کو اطمینان نہیں ہوگا، دوسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ یہ بھی ہے حدیث میں، اگر ایک پوری وادی بھر کر سونا دے دیا جائے گا تب بھی اس کو اطمینان نہیں ہوگا، وہ تلاش میں نکلے گا کہ ایسی دوسری وادی مل جائے۔ آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں تو اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی ایک کارخانے کا مالک بن جائے گا تو وہ اطمینان سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ دوسرا کارخانہ بنانا چاہیے۔ پھر دوسرا بن گیا تب بھی اس کو اطمینان نہیں ہوگا، تیسرا بنانا چاہے گا۔ ایک سائزنگ بنا لی تو دوسری بنانی چاہے گا۔ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، قبر کی مٹی کے علاوہ انسان کے پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اس حقیقت کو سمجھیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو نعمت مل رہی ہے ہم اس پر شکر کریں، جو مل جائے اس پر قناعت کریں، زیادہ کی تلاش میں نہ رہیں۔ اگر کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے اس سے حسد نہ کریں۔ ہماری جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کی التجا کریں، اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھیں۔ یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا، یہ نہیں کہ جتنا ملتا جا رہا ہے اسی قدر ہمارے اندر اور لالچ بڑھتا جائے۔ لالچ نقصان پہنچائے گا۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 لوگ تھے، پریشان تھے، مصیبت میں تھے۔ وہ ایک صحرا بیابان سے گزر رہے تھے، ایک جنگل سے صحرا سے گزر رہے تھے۔ انہیں اس جنگل میں ایک سونے کی اینٹ ملی، سونے کی اینٹ ملی۔ وہ 3 لوگ تھے، آپس میں دوست تھے، پریشان بھی تھے۔ سونے کی اینٹ مل گئی اچانک تو بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک پریشان آدمی کو اتنا سارا مال ایک ساتھ مل جائے تو اس کی خوشی پہ کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ ایک سونے کی اینٹ ملی۔ اب دیکھیے کس طرح انسان کے اندر شیطان لالچ پیدا کرتا ہے۔ جب سونے کی اینٹ ملی تو یہ خواہش ہوئی کہ کچھ کھا پی لیں، اب تو ہم مالدار ہو گئے۔ تو 2 دوستوں نے اپنے تیسرے دوست سے یہ کہا کہ تم بازار چلے جاؤ، وہاں سے ہمارے لیے کچھ کھانا لے آؤ، تم بھی کھانا ہم بھی کھا لیں گے۔ وہ بھی خوشی خوشی کھانا لانے چلا گیا۔ ادھر ان دونوں کے دماغ میں یہ لالچ آیا کہ یہ آئے گا، پھر یہ سونے کی اینٹ تقسیم ہوگی، ہم لوگوں کو
تیسرا حصہ ملے گا، یعنی سونے کی اینٹ کو 3 ٹکڑے کیا جائے گا، ایک مجھ کو ملے گا، ایک اس کو ملے گا، ایک وہ جو کھانا لانے گیا ہے اس کو ملے گا۔ دونوں نے یہ سوچا کہ اگر اپنے اس دوست کو ہم قتل کر دیں، مار ڈالیں تو اینٹ ہماری ہو جائے گی، آدھی آدھی ہم دونوں لے لیں گے۔ یہاں سے لالچ کا سفر شروع ہوا۔ ادھر وہ جو کھانا لانے کے لیے گیا تھا اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ واپس جاؤ گے وہ دونوں بھی تمہارے ساتھ اینٹ میں شریک ہوں گے، اس سے اچھا یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دیں، وہ دونوں مر جائیں گے تو اینٹ تنہا تمہاری ہو جائے گی، اکیلے تم کو اینٹ مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے اچھے خاصے کھانے خریدے، وہ پتہ نہیں اس زمانے میں بریانی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، مگر اچھے اچھے خوب مرغن کھانے خریدے، اور زیادہ کھانے کا نام بتاؤں گا نہیں اس لیے کہ اثر کے بعد کا وقت ہے، ہاں، اور ہم لوگ سب روزے سے ہیں، سب کا روزہ مقروع ہو جائے گا، تو خوب اچھے اچھے کھانے اس نے خریدے، اور کھانا خرید کر اس نے زہر ملا دی، اور زہر ملا کر واپس لے کر آیا۔ واپس آیا تو وہ دونوں تو پہلے سے منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اپنی ہی ساتھی کو مار ڈالا، اور مار کر خوش ہوئے کہ اچھا ہوا خسکم جہاں پاک یہ مر گیا، اب آدھی آدھی اینٹ ہم کو مل جائے گی۔ اینٹ بانٹنے سے پہلے دونوں نے سوچا چلو کھانا تو کھا لیتے ہیں، تو اب بیٹھے پلاؤ مرغا بریانی کھانے کے لیے، تو کھا تو لیا لیکن اس کے اندر زہر ملا ہوا۔ جب انہوں نے کھایا تو وہ دونوں وہیں مر گئے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ 3 لوگ مرے پڑے ہیں اور ان کے درمیان سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا اور اللہ کی طرف سے ان کو پورا قصہ بتایا گیا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے وہ سونے کی اینٹ دکھا کر اور وہ مرے ہوئے لوگ دکھا کر یہ کہا کہ لوگوں دیکھ لو، یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت۔ کیا ہے؟ یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت، یعنی مال کے لیے آدمی اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے رشتہ دار کو، سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں وراثت کے مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا منہ نہیں دیکھتا ہے، بھائی بہن کے درمیان اختلاف ہے، یہاں تک کہ باپ ابھی مرا نہیں کہ اس کے بیٹے آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں کہ بڑے میاں مر بھی نہیں رہے کہ ہم کو مال مل جائے، یعنی باپ کے انتظار، موت کا انتظار کرنا، مرنے کا انتظار کرنا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بے اولاد تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، بہت اس نے علاج کیا، یہاں وہاں گیا، لوگوں کے پاس دعا تعویذ بھی کرائی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے سنا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ گیا اس درخت کے نیچے جا کر اولاد کی دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمایا، وہی وقت رہا ہوگا، اللہ نے قبول کر لی، اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ اب اتنے دن کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا، خوب ناز و نعمت میں اس کو پالا، بہت اچھی طرح رکھا، اور نعمتیں پا کر وہ بگڑ گیا، سرکش نکل گیا، بری صحبت میں پڑ گیا۔ اب باپ کے مال پر اس کی نظر ہے، جوان ہو گیا ہے، باپ کے مال پہ نظر ہے، لیکن باپ روکتا ٹوکتا ہوگا کہ نہیں ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، تو اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر وہ یہ کہنے لگا کہ مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے میرے پیدا ہونے کے لیے کسی درخت کے نیچے جا کر دعا مانگی تھی جہاں دعا قبول ہوتی، اگر مجھ کو اس درخت کا پتہ معلوم ہو جائے تو وہاں جا کر باپ کے مرنے کی دعا کروں، یعنی جہاں باپ نے میرے لیے دعا مانگی تھی وہاں جا کر مرنے کی دعا کروں۔ نافرمان اولاد ایسی ہوتی ہے، اور مال کا لالچ انسان کو یہاں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، حرص کی وجہ سے عداوت آئے گی، لالچ کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لالچ کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ لے گا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے درمیان چھوڑ دو گے
تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا لالچ انسان کو نقصان پہنچائے گی، لالچ انسان کو جس قدر تکلیف پہنچائے گی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی صرف اس لیے تکلیف دہ بنی ہوئی ہے کہ ان کے اندر لالچ ہے، ضرورت پوری ہو جا رہی ہے مگر آسائشوں کی تلاش ہے، اونچے اونچے خواب ہیں ان کے۔ وہ بیچارہ شیخ چلی تو خامخواہ بدنام ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں کہ شیخ چلی بھی ان کا خادم بن جائے گا، اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، ایسی خوابوں کے ایسے محل تعمیر کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ انسان خیالی دنیا میں رہے، انسان تصورات کی دنیا میں رہے، انسان ضرورت پوری ہونے کے باوجود مزید کی لالچ کرے اور حرص اور لالچ کے اندر اپنے آپ کو لگا کر پریشان رکھے، ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ 3 بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اس میں سے میں نے بیان کی تھی غرور، اور دوسری یہی بیماری ہے حرص کی، اور تیسری بیماری ہے حسد کی۔ ہمارے بعض صوفیاء نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں سے بنیادی بیماریاں یہی 3 ہیں: تکبر اور حرص اور حسد، یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کے پاس مال اسباب دیکھ کر اس سے جلن رکھنا، حسد کرنا۔ 3 بنیادی بیماریاں: غرور کی بیماری، حرص کی بیماری اور حسد کی بیماری۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے اندر حرص تو نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مال کا حرص نہیں ہوتا، مال کا لالچ نہیں، لیکن دنیا کے زیب و زینت کے لالچی ہوتے ہیں، دنیا کی آسائشوں کے لالچی ہوتے ہیں۔ مال نہیں چاہ رہے ہیں لیکن زیب و زینت چاہتے ہیں۔ جیسے بعض جوانوں میں یہ بیماری آ جاتی ہے کہ وہ فیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی میں حاصل کر لوں، یہ بھی میں حاصل کر لوں، یہ چیز بھی میرے پاس ہو، وہ چیز بھی میرے پاس ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ فلانے نے گاڑی لی تو اب ہمارے بھائی کو لالچ ہو رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی لوں اور میں بھی نمائش کرتا پھروں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو قربانی رکھی گئی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اس میں بھی انسان مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ جانور لا رہا ہے 50,000 روپے کا تو میں لاؤں گا 1,00,000 روپے کا۔ لوگ جانور کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ جانور کا مقابلہ کر کے خود جانور بن جاتے ہیں۔ یعنی انسان کو قربانی کا پابند کیا گیا تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو۔ اب اگر وہ نمائش کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لالچ سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور کرے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے اندر لالچ کی بیماری ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس کا علاج کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معدود لک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کبر سے، حرص سے، حسد سے اور تمام بری عادتوں اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ ہم تیرا حکم مان کر تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے داروں کی دعا قبول فرماتا ہے۔
اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بچیوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، اللہ ہماری اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولاد کو بہکنے بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہر بری بات سے، برے دن سے، بری رات سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں نماز کی طرف رغبت عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ہر عبادت کو تو قبول فرما، اللہ اگر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو تو قبول کر لے تو وہ بہت بڑا عمل ہے، اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اللہ نیکی کی راہ پر چلانے والی اور برائی سے بچانے والی بس تیری ذات ہے، اللہ تو ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اللہ برائیوں سے بچنا آسان فرما، اللہ صحیح راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہمیں خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، نجات اور ہدایت عطا فرما، اللہ ہمارے سارے کاموں کو بنا دے، اللہ تعالی ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اللہ ملک کے مشکل حالات میں مسلمانوں کو ایمان پر جماع عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما، اللہ کفر پر مرنے سے حفاظت فرما، اللہ شرک پر مرنے سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے ہر عمل میں کامل درجے کا اخلاص عطا فرما، اللہ صرف تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما، اللہ حقوق کی ادائیگی کا موقع عطا فرما، اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں صحت و قوت عطا فرما، توانائی اور تندرستی عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں عزت اور عافیت عطا فرما، اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہ تعالی محتاجی اور مجبوری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اللہ تیرے پاک گھر کا دیدار عطا فرما، اللہ اپنے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مقبول حاضری عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی کثرت عطا فرما، اللہ قرآن پاک سے ہمیں محبت عطا فرما، اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار اور قصوروار ہیں، اللہ ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے نام اعمال بھی کالے ہو چکے ہیں، مگر اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما، ہمیں طہارت عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں خشیت عطا فرما، ہمیں عبدیت اور فنائیت عطا فرما، ہمیں بہترین صفات عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اللہ تعالی ہمارے کاموں اور کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں امن چین سکون اطمینان عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ہماری عمر میں، مال میں، اولاد میں، دینی کاموں میں، بھلائی کی چیزوں میں برکت عطا فرما، اللہ جو جو نعمت تو نے عطا کی ہے اس میں برکت عطا فرما، اللہ برے دن، بری رات اور برے
حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ شرور اور آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما، اس ملک کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اس ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت کو دور فرما، اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان قائم فرما، انصاف قائم فرما، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو روک دے، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے فساد کو روک دے، اللہ تعالیٰ پریشان کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدم میں ہدایت نہ ہو تو ان کا خاتمہ فرما، اللہ تعالیٰ ظالموں کو چن چن کر ہلاک فرما، اللہ تعالیٰ ظالموں کو چن چن کر ہلاک فرما، اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر اور فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد